میں نے فریال سے کہا کہ وہ 3000 روپے لے کر رکھ لے اور سینٹ کی شیشیاں بھی لے کر آ جائے۔ وہ میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے ریسٹ واچ کو دیکھا۔ ماسٹر یوشے اور مادام کو کمال احمد کے ساتھ گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ کمال احمد کے فلیٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں کمال احمد نے ان کے لیے وسکی مہیا کی تھی اور ماسٹر یوشے اس کی دی ہوئی وسکی کا مزہ چکھتا ہوا اسے دوستی کا مزہ چکھا رہا تھا۔ یعنی کمال احمد کے ذہن میں ہلچل مچانی شروع کر دی تھی۔ کمال احمد کا برا حال تھا۔ اسے ذرا سی بھی سوچنے کی مہلت ملتی کہ آخر وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، مگر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی ماسٹر یوشے اسے پھر پاگل پن پر مجبور کر دیتا تھا۔ کبھی وہ فرش پر لیٹ جاتا، کبھی اکڑو بیٹھ کر مرغے کی طرح بانگ دیتا تھا، کبھی مادام کے پاس بیٹھ کر اس کے پیروں کو چومنے لگتا تھا۔ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی عورت کے قدموں پر بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، کجا یہ کہ ان قدموں کو چوم رہا تھا۔ وہ بیچارہ مجبور تھا۔ وہ جسمانی طور پر زندہ تھا، مگر اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ماسٹر یوشے کا دماغ آ گیا تھا۔ جو ماسٹر کا دماغ کہہ رہا تھا اسی کے مطابق کمال احمد کا جسم حرکتیں کر رہا تھا۔ پھر ماسٹر یوشے نے اسے ذرا ڈھیل دے دی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر اپنا سر سہلاتے ہوئے سوچنے لگا، اب تک میں کیا کر رہا تھا؟ کیا میں پاگل ہو گیا تھا؟ یہ کیسا پاگل پن تھا کہ جس عورت کو میں اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا اسی کے قدموں کو چوم رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ وہ غصے سے مادام کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر یوشے نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، مسٹر کمال، ان کا نام مادام سونیا ہے۔ یہ بڑی عزت کی خاتون ہے۔ میں انسان کے دماغ پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہوں۔ اب تک میں ہی تمہیں اس طرح نچا رہا ہوں۔ بولو پھر نچاؤں؟ کمال احمد نے گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کیا بلا ہو؟ شاید تم کالا جادو جانتے ہو۔ نہیں، میں سفید جادو جانتا ہوں، جسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ اوہ! کمال کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر یوشے کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو اب تم میرے قدموں میں آؤ گے اور اپنا رومال نکال کر میرے جوتے صاف کرو گے۔ نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے چیخ کر کہا تو اچانک ہی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف گر پڑا۔ ماسٹر یوشے نے اس کی سوچ کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ اب پھر ماسٹر یوشے کی سوچ کمال کی اپنی سوچ بن گئی تھی۔ اس سوچ کے مطابق وہ ماسٹر یوشے کے قدموں میں آ گیا تھا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ جوتے صاف کرنے کے دوران ماسٹر یوشے نے پھر ڈھیل دے دی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی ایک دم سے اچھل کر ماسٹر یوشے کے قدموں سے دور ہو گیا۔ بڑی حیرانی اور پریشانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رومال کو دیکھنے لگا۔ جس رومال سے وہ منہ صاف کرتا تھا اس سے ایک شیطان کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے چیخ کر کہا، شیطان کے بچے، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں دوست بنا کر یہاں لایا ہوں اور تم دشمنی کر رہے ہو۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، میں تم سے دشمنی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے کمالات دکھا کر تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم دماغی طور پر میرے غلام بن چکے ہو۔ اب تم میرا ہر حکم مانو گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ غلام بن کر رہو گے یا حکم عدولی کرو گے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تم مجھے غلام کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ارادہ نیک ہے۔ مجھے اس اجنبی ملک میں تمہارے جیسے ایک اعلی کار کی ضرورت ہے۔ تم اپنی گاڑی مجھے استعمال کے لیے دو گے اور میرے لیے اس ملک کی کرنسی مہیا کرو گے۔ یہ کام تو میں دوست بن کر بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، جسے میں غلام بنا سکتا ہوں اسے دوست نہیں بناتا۔ ویسے بھی تم دوست بن کر اپنے ملک کے خلاف یا اپنے ملک والوں کے خلاف میرا کوئی حکم نہیں مانو گے۔ اس سے پہلے کہ تم انکار کرو، میں نے تمہارے سامنے چند نمونے پیش کر دیے ہیں۔ حکم عدولی کی صورت میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل کروں گا۔ ابھی تم نے سونیا کے قدموں کو چوما ہے، اگر غلام بننے سے انکار کرو گے تو
मैं तुम्हें इसके तलवे चाटने पर मजबूर कर दूंगा। उसने घबरा कर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग से इस तरह ना खेलो। एक औरत के सामने मुझे इस कदर जलील ना करो। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। शाबाश, अब उठो और मेरे सामने कुर्सी पर बैठकर विस्की पियो। हम बज़ाहिर दोस्तों की तरह रहेंगे, ताकि दूसरों को यह शुबा न हो कि मैं तुम्हें नाजायज काम के लिए मजबूर करता हूं। कमाल अहमद अपनी जगह से उठकर कुर्सी पर बैठते हुए सोचने लगा, खबीस के बच्चे, अभी तू मुझे गुलाम बना ले, मुझे मौका मिला तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। बेचारा ये सोचते वक्त गुस्से की हालत में ये भूल गया था कि वो टेलीपैथी जानने वाला शैतान उसकी सोच को पढ़ रहा है। अचानक ही उसके जहन को एक फिर झटका सा लगा। वो कुर्सी समेत पीछे की तरफ उलट गया। अब वो दिमाग से खाली हो गया था। उसने मास्टर यूशे को कुत्ते की मौत मारने के लिए सोचा था, लिहाजा उसकी सोच कुत्ते की तरह भौंकने लगी। उसी के मुताबिक वो फर्श पर हाथ पांव टेक कर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। मास्टर यूशे ने फिर उसके जहन को आजाद कर दिया। वो भौंकते भौंकते एकदम से खामोश हो गया और अपने आप को देखने लगा कि वो फर्श पर हाथ पांव टेक कर क्या कर रहा है। मास्टर यूशे ने हिकारत से कहा, देखो, इस वक्त तुम एक कुत्ते हो। मुझे मारने के बजाय तुम खुद एक कुत्ते की मौत मरोगे। बेवकूफ, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने वाला तुम्हारी एक एक सोच को पढ़ सकता है। कमाल अब पूरी तरह दहशतजदा हो गया था। मास्टर यूशे को ऐसे देख रहा था जैसे शैतान इंसान के रूप में उसके सामने आकर बैठ गया हो। वो फौरन ही हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं। अपने दिमाग के अंदर छुपकर भी तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकूंगा। तुम मुआफी न मांगो तब भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पांव में मेरी सोच की जंजीर है जिसे तुम कभी नहीं तोड़ सकोगे। मास्टर यूशे उसे समझा रहा था कि कमाल उसके खिलाफ सोचकर किस तरह नुकसान उठा सकता है। मुझे अचानक ही सईद अहमद का ख्याल आया। मास्टर यूशे उनकी तरफ से गाफिल था, यानी उसे इत्मीनान था कि सईद अहमद ने उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई की तो वो बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे। मैंने मौका पाकर उनके जहन पर दस्तक दी। हेलो सईद साहब, मैं फरहाद बोल रहा हूं। वो अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़े हुए थे। मैंने सोच के जरिए उन्हें मुखातिब किया। पहले तो वो चौंके, फिर खुश हुए कि एक तवील गैर हाजिरी के बाद मैं उन्हें मुखातिब कर रहा हूं, लेकिन अचानक ही उनकी खुशी मादूम हो गई। उन्होंने नफरत से कहा, मास्टर यूशे, तुम फरहाद बनकर फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो मजबूरन तुम्हारा आला कार बन चुका हूं। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकता, और तुम फरहाद बनकर यह मालूम करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर सकता हूं या नहीं। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। सईद साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वाकई फरहाद बोल रहा हूं। यकीन ना हो तो मैं आपके और समर के दरमियान होने वाली प्राइवेट गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सबूत के तौर पर सुना सकता हूं। सईद अहमद ने बेबसी से हंसते हुए कहा, मास्टर शैतान, मैं यहां जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं। ज्यादातर समर के मुताल्लिक सोचता हूं, उसकी तमाम बातें याद करता रहता हूं। तुम मेरी सोच को पढ़ते रहते हो, इसलिए हमारी प्राइवेट बातें भी बता सकते हो। मैं बेवकूफ नहीं बन सकता। तुम मास्टर यूशे हो, लिहाजा फरहाद बनकर गुफ्तगू ना करो। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब मैं एक बेहतरीन मुखलिस दोस्त से सोच के जरिए भी गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़े हुए न जाने क्या सोच चुके थे। कोई भी शख्स सही तौर पर यह नहीं बता सकता कि वो सुबह से शाम तक इधर उधर की कितनी मुख्तलिफ बातें सोचता रहा है। सईद अहमद भी ये नहीं बता सकते थे कि उन्होंने क्या कुछ सोचा होगा और मास्टर यूशे ने क्या कुछ पढ़ लिया होगा। अगर मैं उनसे सबूत के तौर पर उनकी कोई खास बात बयान करता तो वो वही समझते कि मास्टर यूशे ने वो बात उनकी सोच के जरिए पढ़ ली है। मैं मजबूर था। सईद अहमद को यकीन नहीं दिला सकता था कि इस वक्त मैं ही उनके दिमाग में मौजूद हूं। मजबूर होकर मैंने सोचा, चलो अच्छा है, सईद अहमद को इसी तरह मोहतात रहना चाहिए। मैं उन्हें यही समझाना चाहता था कि वो मास्टर यूशे को गाफिल समझकर उसके खिलाफ कोई कदम ना उठाएं, वरना वो शैतान उन्हें इबरतनाक सजा देने के लिए समर को इस हद तक पागल बना देगा कि वो अपने कपड़े फाड़कर शरह आम पर आ जाएगी। मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही समझदार थे। चुपचाप पड़े हुए बड़े सब्र से
मास्टर यूशे के भयानक अंजाम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मैं मास्टर यूशे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अब मैं संजीदगी से सोच रहा था कि इस शैतान को किस तरह खत्म कर सकता हूं। एक बार मास्टर यूशे की गहरी नींद से फायदा उठाकर मैंने उसकी सोच को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, मगर मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सका था। पता नहीं सोने के दौरान उसके दिमाग के चारों तरफ कैसी आनी दीवारें खड़ी हो जाती थीं। मैंने जितनी बार कोशिश की उतनी ही बार मेरी सोच की लहरें उन नादीदा रुकावटों से टकरा कर वापस आ गईं। मगर मैं मायूस नहीं था। सोच रहा था कि उसकी नींद से कभी न कभी फायदा जरूर उठाऊंगा, क्योंकि इंसान कितना ही शैतानी दिमाग क्यों न रखता हो और अपनी हिफाजत के लिए कितनी ही एहतियाती तदाबीर करता हो, वो नींद के वक्त चारों तरफ पहरे बिठाने के बावजूद जाती तौर पर दुश्मनों से गाफिल हो जाता है। लेकिन वो पिछली रात से जाग रहा था। उस वक्त कमाल और मादाम के सामने बैठकर विस्की पीते वक्त भी उसे नींद आ रही थी, मगर वो क़ुव्वत इरादी से जाग रहा था। यूं कहना चाहिए कि मेरा खौफ उसे जगा रहा था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि उसके सोते ही मैं उसके खिलाफ हरकत में आ जाऊंगा। मैंने दिल ही दिल में कहा कि बेटे जागते रहो, मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक नींद से लड़ते रहोगे। अगरचे मैं भी पिछली रात से जाग रहा था, लेकिन मैं मास्टर यूशे की तरह आराम तलब नहीं था। मास्टर यूशे को अब तक किसी ने इतना परेशान नहीं किया था, इसलिए वो शुरू ही से वक्त के मुताबिक खाने पीने और आराम करने सोने का आदी था। मुझे तो मेरी जिंदगी कांटों पर घसीट रही थी, इसीलिए उससे ज्यादा सख्त जान था। अभी एक रात और जाग सकता था। मैं भागते हुए जहन से उसे देख रहा था कि वो किस तरह तबाही का सामान कर रहा है। नींद को भगाने के लिए शराब पी रहा था, मगर वही शराब उसे मदहोश भी कर सकती थी। वो पीने के दौरान कई बार मादाम से कह चुका था कि वो मेरी बू को तलाश करती रहे, मगर वो बार बार सूंघकर मेरी अदम मौजूदगी की खबर सुनाती थी। मास्टर यूशे बार बार झुंझलाकर मुझे गालियां देता था कि मैं कहां मर गया हूं। किसी की अदम मौजूदगी में उसे गालियां देना, उस पर झुंझलाना और उसे कच्चा चबा जाने के ख्याल से दांत पीस पीस कर अपने दांतों को तकलीफ देना भी एक तरह का पागलपन होता है। ये भी मेरी कामयाबी थी कि मैं इतने बड़े शैतान को पागल बना रहा था। फरियाल वापस आई तो मैंने थोड़ी देर के लिए उससे राब्ता खत्म कर दिया। वो अपने साथ खाने पीने की चीजें भी लेकर आई थी। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि पिछली रात से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। उसने खाने की चीजें मेरे सामने रखते हुए कहा, आप कुछ खा लें, मुझे तो भूख नहीं है। पिछली रात से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो मंतकी दलाइल के मुताबिक मुझे भी भूख नहीं लगनी चाहिए। वो मेरे पास आकर बैठ गई, फिर मेरे शाने पर हाथ रखकर बोली, मेरी मम्मी हमेशा के लिए मुझसे रुखसत हो गई हैं। इस घर में आप मेरे लिए जिंदगी की खुशियां लेकर आए हैं, लेकिन एक अजीज हस्ती की मौत का भी गम है। मैं आपके साथ खुशियों में शरीक हूं, मगर अपने गमों से निढाल भी हूं। जब तक ये गमों का गुब्बार नहीं धुल जाता, आप मुझे खाने पीने के लिए मजबूर ना करें। जब तुम मेरी खुशियों में शरीक हो तो क्या मैं तुम्हारे गम में शरीक नहीं हो सकता? ये खाना उठाकर रख दो। वो मीठी नाराजगी से बोली, आप तो जिद कर रहे हैं। जिद नहीं कर रहा हूं, तुम खुद सोचो, ये कहां की दानिशमंदी है कि दुख मुसीबत में इंसान खाना पीना छोड़ दे। दुखों के वक्त भूखे रहने का दुख उठाना क्या जरूरी है? मेरा दिल नहीं चाहता, मैं कैसे खाऊं? बिल्कुल इसी तरह तुम्हें भूखा रहते देखकर मेरा भी खाने को दिल नहीं चाहता। तुम अपने दिल की बात पर चलो, मैं अपने दिल की बात पर चलता हूं। आप बड़े जिद्दी हैं। वो मजबूरन मेरे साथ खाने बैठ गई। खाने के दौरान उसने कहा, खुशबू आहिस्ता आहिस्ता जायल हो रही है, आपने दोबारा नहीं लगाई? मैं चाहता हूं कि मादाम एक बार फिर मेरी बू को पाले। जब वो मास्टर यूशे को लेकर मेरी तरफ बढ़ेगी तो मैं खुशबू को गले लगा लूंगा। फरियाल ने मुझे सोचते देखकर पूछा, आप शायद मेरी बात से नाराज हो गए हैं। नहीं, तुमने एक माकूल बात कही है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अभी मैं तुम्हारी मम्मी के मुतालिक सोच रहा था। बहरहाल मादाम के मुतालिक ये मालूमात हासिल हुई हैं कि वो मलेशिया की रहने वाली है। मेरा ख्याल है कि वो मलाई जबान बोलती है या फिर मशरिक़ बईद की कोई दूसरी जुबान होगी। एक बात यकीन से कही जा सकती है कि वो सिर्फ एक ही जबान जानती है।
مادام کے متعلق یہ باتیں سن کر فریال کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے بڑے یقین سے کہا، وہ کوئی بھی زبان بولتی ہو، میں اس کی بولی سمجھ لوں گی۔ اگر میں اس کے قریب ہوتی تو آپ میری سوچ کے ذریعے اس کی باتیں سمجھ لیتے۔ میں کبھی تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ ابھی پنڈی میں میرے ایک بہت ہی مخلص دوست سعید احمد ہیں۔ ماسٹر یوشے نے انہیں اپنا اعلی کار بنا لیا ہے۔ اب میں ان سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہوں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ماسٹر یوشے فرحات بن کر انہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہیں۔ اگر تم بھی اس شیطان کی اعلی کار بن گئی تو پھر اس شیطان کے مرنے تک نہ تو میں سوچ کے ذریعے تم سے بات کر سکوں گا اور نہ ہی تمہاری صورت دیکھ سکوں گا۔ اگر کبھی میری عدم موجودگی میں مادام سے سامنا ہو تو تم فوراً ہی اس سے کترا جانا۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو مجھ سے ایک نامعلوم مدت تک کے لیے بچھڑ جاؤ گی۔ توبہ توبہ، میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں آپ سے بچھڑ جانے کے لیے اس چڑیل کا سامنا کروں گی۔ لعنت ہے اس پر، پتہ نہیں کم وقت کب مرے گی۔ وہ اسے کوسنے لگی۔ میں مسکراتے ہوئے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر پتا چلا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے فلیٹ کے در و دیوار گھوم رہے ہیں۔ نشہ اس کے دماغ پر مسلط ہو رہا تھا۔ شاید اس نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ اس کے باوجود وہ خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں۔ میں تو بہت زیادہ پینے کا عادی ہوں، لیکن آج تک میں نہیں بہکا، پھر آج کیسے بہک سکتا ہوں؟ اس الو کے پٹھے فرحات نے مجھے بہت دوڑایا ہے۔ بیٹے فرحات کہاں ہو؟ آؤ میری جان۔ آج تک میں نے کسی محبوبہ کا بھی اتنا انتظار نہیں کیا ہے۔ سالے کمینے کیوں میری نیند اڑا رہے ہو؟ وہ نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا کمال احمد اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ فرحات کون ہے؟ اس کی بڑبڑاہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ فرحات بھی کوئی زبردست شیطان ہے جس نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شیطان کو پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کمال سے کہا، فرحات شیطان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایک فرشتہ بن کر تمہیں اس شیطان سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ اپنے دماغ میں میری سوچ کو سن کر ذرا گھبرا سا گیا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ماسٹر یوشے اس کی سوچ میں نہ بول رہا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا، تم غلط سوچ رہے ہو۔ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ماسٹر یوشے ابھی تم سے غافل ہے۔ یقین نہ ہو تو ابھی اسے سوچ کے ذریعے چیلنج کرو، اس کی طرف سے تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ کمال احمد سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر یوشے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے دوستانہ انداز میں سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ماسٹر یوشے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری سوچ کو پڑھ رہے ہو تو مجھے جواب دو۔ اسے جواب نہیں ملا۔ ماسٹر یوشے اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے لیٹنے کی طبیعت چاہ رہی تھی، اور لیٹنے سے اس بات کا ڈر تھا کہ نیند آ جائے گی۔ اسی لیے وہ ٹہلتے ہوئے بدستور نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب کمال احمد کو اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو اس نے ذرا دلیری سے کہا، ابے او شیطان کے بچے، تو میری بات کا کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ کمینے، بدماش۔ کمال کا حوصلہ بڑھتا گیا، اس کے ساتھ ہی گالیاں بھی بڑھتی گئیں۔ اب وہ بڑی موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اب بس بھی کرو، تم نے تو لڑاکا عورتوں کی طرح گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ذرا عقل سے کام لو اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے مشوروں پر عمل کرو۔ فرحات صاحب، آپ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے ملکی بھائی ہیں، پھر آپ قومی زبان میں گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ایک غیر ملکی دشمن کی سوچ پڑھتے پڑھتے میں دوسروں کے ساتھ بھی بے اختیار وہی زبان بولنے لگتا ہوں۔ بہرحال اب تو تم قومی زبان میں میری باتیں سن رہے ہو۔ ہاں، سن رہا ہوں۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ماسٹر یوشے پچھلی رات سے جاگ رہا ہے اور اپنی نیند سے لڑ رہا ہے۔ اسے کبھی نہ کبھی سونا ہی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد از جلد سو جائے۔ کیا تمہاری فلائٹ میں ریڈیو یا ریکارڈ پلیئر نہیں ہے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ ہاں، ان میں سے ایک چیز کو وہیں استعمال کرو۔ کوئی ایسا ریکارڈ لگاؤ جس میں دھیمے دھیمے سروں والا آرکیسٹرا ہو، جسے سن کر لوری کا مزہ آ جائے۔ میں سمجھ گیا، آپ اس شیطان کو موسیقی کے ذریعے سلانا چاہتے ہیں۔
میں ابھی ریکارڈ لگاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریکارڈ پلیئر کی طرف جانے لگا۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر کے فریال کی طرف دیکھا۔ وہ کھانے کی تمام چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھنے کے بعد مجھے خاموشی سے تک رہی تھی۔ نگاہیں ملتے ہی اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟ دشمن اور کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ماسٹر یوشے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ شراب کا نشہ اسے نیند پاگل بنا رہا ہے، مگر وہ کمبخت بڑی زبردست قوت ارادی کا مالک ہے۔ اب بھی نیند سے لڑتا جا رہا ہے اور مجھے گالیاں دے دے کر محبت سے بلا رہا ہے۔ فریال نے ہنستے ہوئے کہا، گالیاں بھی دے رہا ہے اور محبت سے بھی بلا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح مجھے اپنے پاس بلائے۔ جب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ سکون سے سو نہیں سکے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں دماغی اسکرین پر دیکھنے لگا۔ وہاں دھیمے سروں میں آرکیسٹرا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمال احمد کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا۔ اس نے ریکارڈ پلیئر آن کرنے کے بعد ماسٹر یوشے کے لیے ایک نیا جام تیار کر دیا تھا۔ اب بڑے ادب سے شراب کے اس جام کو ماسٹر یوشے کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ ماسٹر یوشے نے ارادہ کیا تھا کہ اور زیادہ نہیں پیے گا، مگر نگاہوں کے سامنے بھرا ہوا جام دیکھ کر ذرا تذبذب میں پڑ گیا کہ پینا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت مادام سونیا نے آگے بڑھ کر بھرے ہوئے جام پر ایک ہاتھ مارا اور وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ مادام غصے میں بڑبڑا رہی تھی اور اس کی حرکتوں سے پتا چل رہا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کو اور زیادہ پینے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس نے ریکارڈ پلیئر کو بھی آف کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ماسٹر یوشے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کاش کہ فریال اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ بتا سکتی۔ میں چپ چاپ ذہن کی اسکرین پر انہیں دیکھتا رہا۔ مادام بھی مجھ سے بیزار ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی رہ رہ کر جھنجھلا رہی تھی۔ اس وقت ماسٹر یوشے کو بستر کے قریب لے جا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں لیٹنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے کمال احمد کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے پوچھا، کمال، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مادام سونیا اپنے ماسٹر سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا، پتہ نہیں کون سی بولی بول رہی ہے، مگر ہاتھ کے اشاروں سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شاید یہ اپنے ماسٹر سے کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ، وہ جاگ کر پہرا دیتی رہے گی۔ یہ سالی کیا پہرا دے گی؟ ماسٹر کے سوتے ہی میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یوشے مادام پر اعتماد کر کے سو جائے گا۔ اسی وقت فریال نے پوچھا، مجھے بھی تو بتائیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے بتانے لگا۔ فریال نے گھبرا کر پوچھا، آپ وہاں کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہے تھے؟ اگر اسی وقت ماسٹر یوشے بھی اس کی ذہن میں جھانک کر آپ کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتا تو؟ ہاں، اس بات کا خطرہ ہے، مگر یوشے نشے میں چور ہے۔ نشے کی حالت میں اسے صرف 2 باتیں یاد رہ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، دوسری بات یہ کہ نیند سے لڑتا ہے۔ اب مادام اسے زبردستی سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایسی سچویشن ہے کہ میں نے کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے۔ آپ اسی طرح خطرات کو دعوت دیتے رہے تو میرا کیا بنے گا؟ پھر جلدی سے بولی، سینٹ کی بو تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سچ مچ خطرے کو دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ وہ فوراً ہی سینٹ کی شیشی اٹھا کر اسے کھولنے لگی۔ میں نے کہا، اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب تک خطرات سے بھاگتا رہوں گا اس وقت تک یہ میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ میں آج تو ٹوک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے خوشبو چھڑکنے کے بعد حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں اس فلیٹ میں جاؤں گا جہاں وہ دونوں موجود ہیں۔ فریال کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ پہلے تو اس نے دم بخود ہو کر مجھے دیکھا، پھر میرے بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ دیکھو فریال، تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو، میری سلامتی کے لیے مجھے روک رہی ہو، لیکن میں بھاگتے بھاگتے تنگ آ گیا ہوں اور اب پلٹ کر انہیں بھگانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں وہاں پہنچ کر کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ ننھی سی بچی کی طرح پاؤں پٹخ کر ضد کرنے لگی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اپنے فیصلے کے سامنے کسی کی رکاوٹ پسند نہیں کرتا۔ تم اپنی محبت کو میرے لیے راستہ بناؤ، دیوار نہ بناؤ۔
मेरे सख्त लहजे से उसके दिल को ठेस पहुंची। वो नाराज होकर मुझसे दूर हो गई और एक कुर्सी पर मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जाहिल औरतों की तरह मुंह ना फुलाओ, मेरी प्लानिंग को समझने की कोशिश करो। क्या ऐसे ही वक्त के लिए तुमने अहद किया था कि मेरे साथ साये की तरह रहोगी? ये कितने अफसोस की बात है कि जरा सी बात पर मेरा साया मुझसे अलग हो गया। वो एकदम से उठी, साये की तरह बढ़ी और मेरे सीने से लग गई। मैंने उसे प्यार से थपकते हुए कहा, मेरी बातें समझने की कोशिश करो। मास्टर यूशे बिस्तर पर लेट गया है, उसे जल्द ही नींद आ जाएगी। वहां सिर्फ मदाम सोनिया तन्हा पहरा देती रहेगी। मैं चुटकी बजाकर उसे काबू में कर लूंगा, फिर नींद की हालत में मास्टर यूशे से भी समझ लूंगा। इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप हुक्म दें, मैं अभी करने को तैयार हूं। ठहरो, मैं जरा कमाल अहमद से कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने कमाल अहमद से राब्ता किया। उस वक्त वो अपने लिए विस्की का एक जाम बना रहा था और मास्टर यूशे को देखता जा रहा था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ बुड़बुड़ाने के अंदाज में मादाम से बातें कर रहा था। मैंने कमाल से पूछा, तुम इन दोनों के साथ इंटरकॉन से आए हो? क्या तुम्हें मालूम है कि वो किस नंबर के कमरे में ठहरे हुए हैं? जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे उसे इन्होंने छोड़ दिया है। अपना तमाम सामान लेकर यहां फ्लैट में आ गए हैं। वो सामान अभी तक मेरी गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ है। ये शैतान मेरी गाड़ी को दिन रात इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए सामान की डिग्गी में छोड़ दिया है। कार और डिग्गी की चाबी किसके पास है? मैंने पूछा। मेरे पास है, कमाल ने जवाब दिया। मैं वहां पहुंच रहा हूं। तुम्हारे फ्लैट की जो खिड़की बाहर की तरफ खुलती है, उस खिड़की से कार और डिग्गी की चाबी नीचे फेंक दो। यह काम होशियारी से करना, इन्हें शुबा न होने पाए, और मुझे अपने फ्लैट का पता बताओ। वो पता बताने लगा। उस जगह को अच्छी तरह जहन में नक्श करने के बाद मैंने फरियाल से कहा, चलो उठो, हम अभी उसी फ्लैट की तरफ जाएंगे। उसने मुझसे बहस नहीं की, चुपचाप सेंट की शीशियां उठाकर मेरे साथ चलने लगी। वो हर हाल में मेरी हिफाजत कर रही थी। जब हम दोनों कार में बैठकर फ्लैट की तरफ रवाना हुए तो मैंने उससे कहा, तुम मेरी सलामती के लिए फिक्रमंद हो। इतना यकीन रखो कि खुदा की मर्जी के बगैर मुझ पर आंच नहीं आएगी, मगर तुम जरा भी नादानी करोगी तो मैं परेशानियों में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो आपकी बात मान रही हूं, अब तो आपके फैसले की मुखालफत नहीं कर रही हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, आइंदा भी तुम मेरी एक अहम नसीहत को याद रखना, और वो ये कि मुझ पर खा कितनी मुसीबतें टूट पड़े, खा मेरी जान पर बनाए, मगर तुम मास्टर यूशे और मादाम के सामने न जाना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे वक्त भी मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूं? हां, इस एतमाद से तमाशा देखना कि तुम्हारा फरहाद आग और खून के दरिया से गुजरकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। अगर तुम अपनी नादानी से मास्टर यूशे के हत्थे चढ़ जाओगी तो तुम्हें जहनी अजाब में मुब्तला देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं जितनी दूर तक सोचता हूं, तुम्हारी सोच उतनी दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए तुम चुपचाप मेरे मशवरों पर अमल करती रहना। मैं आपसे वादा करती हूं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। फ्लैट के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक दी। फरियाल को इंतजार करने के लिए कहकर मैं उस गली में दाखिल हुआ जहां उस फ्लैट की खिड़की खुलती थी। कमाल अहमद मेरे लिए बड़ा करामत साबित हुआ। उसकी फेंकी हुई चाबियां खिड़की के नीचे एक दुकान के सामने पड़ी थी। वो दुकान बंद थी और गली बिल्कुल वीरान थी। मैं चाबियां उठाने के बाद पहले एहतियातन मास्टर यूशे के दिमाग में झांकने लगा। वो बदस्तूर बुड़बुड़ा रहा था। मादाम अपनी जबान में उससे कुछ कह रही थी और उसे थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने मुतमईन होकर कमाल अहमद की कार की डिग्गी खोली, वहां से एक सूटकेस और एक ब्रीफकेस उठाया, फिर डिग्गी को बंद करने के बाद फरियाल के पास वापस आ गया। मैंने उसकी कार की डिग्गी में से उस सूटकेस और ब्रीफकेस को खोल कर रखा, फिर वहां से कार दौड़ाता हुआ चाबियां बनाने वाली एक दुकान के सामने पहुंच गया। आधे घंटे के अंदर मैंने उस सूटकेस और ब्रीफकेस की चाबियां बनवा ली। फिर वहां से आगे बढ़कर मैंने एक पार्क के सामने जाकर गाड़ी रोक दी। डिग्गी से उसका सामान निकालकर कार के अंदर ले आया। पहले मैंने उसके सूटकेस को खोलकर देखा। सूटकेस में उसके कुछ कपड़े और कुछ अहम कागजात रखे हुए थे। वो कागजात मेरे बहुत काम आ सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। उसमें रखी हुई एक विस्की की बोतल उठाई। शराब के मुतालिक मेरी मालूमात महदूद हैं,
مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اونچی کوالٹی کی وسکی تھی، اسی لیے اس نے اپنے سوٹ کیس میں ایک بوتل رکھ چھوڑی تھی۔ اس میں سے بھی کچھ پی لی تھی، اس لیے کہ وہ بوتل مہر بلب اب نہیں رہی تھی۔ میں نے اس بوتل کو کھولا، پھر اپنی جیب سے دوا کی ایک شیشی نکالی۔ یہ وہی شیشی تھی جو فیروزہ کے پاس تھی۔ فیروزہ نے اسی دوا کو دودھ میں ملا کر سمر کے باپ کو پلایا تھا اور اس کے باپ کے دماغ سے پچھلی تمام باتیں بھلا دی تھیں اور اسے پاگل بنا دیا تھا۔ اب میں ماسٹر یوشے کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وسکی میں دوا کی اچھی خاصی مقدار کو حل کرنے کے بعد میں نے بوتل کو اچھی طرح بند کر دیا، پھر جیسے وہ رکھی ہوئی تھی ویسے ہی اسے رکھ کر سوٹ کیس کو لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بریف کیس کو کھول کر دیکھا، اس میں بہت اہم چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو میرے کام آ سکتی تھیں، لیکن میں نے انہیں بھی نہیں چھیڑا۔ وہاں رکھی ہوئی صرف ایک ٹونک کی شیشی اٹھائی۔ اس شیشی کے لیبل کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ماسٹر یوشے اسے کبھی کبھار استعمال کرتا ہے۔ میں نے اس میں بھی دوا کی تھوڑی سی مقدار ملا دی۔ جب میں دوبارہ اسی گلی میں ماسٹر یوشے کا سامان لے کر واپس آیا تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے اس کا سامان پہلے کی طرح کمال احمد کی ڈگی میں رکھ دیا۔ اس دوران میں نے ماسٹر یوشے کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کی تو نہ پڑھ سکا۔ میری سوچ کی لہریں پھر نادیدہ رکاوٹوں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکا ہے اور سونے سے پہلے اپنے ذہن کو ایک مضبوط نادیدہ قلعہ میں بند کر چکا تھا۔ میں فریال کے پاس واپس آ گیا۔ وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کار کی کھڑکی پر جھک کر کہا، فریال، میں جا رہا ہوں، تم کار کو آگے بڑھاؤ اور دور لے جا کر روک دو۔ میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم 1 گھنٹے تک میرا انتظار کرنا۔ اگر میں نہ آ سکا تو تم اس طرف واپس نہ آنا۔ فریال نے پریشان ہو کر میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ آپ نہیں آئیں گے تو میں ساری زندگی یہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ میری جان، جذباتی نہ بنو۔ اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ میری عدم موجودگی میں وہی کرو گی جو میں تم سے کہہ چکا ہوں۔ وعدہ کرو فریال، تم کوئی نادانی نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی۔ وہ رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور اس پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی تو میرے لیے رونے والی ایک ہستی ہے۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے تسلی دی۔ تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے فریال۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں دشمنوں کے سامنے کمزور پڑ جاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میں اسے روتا چھوڑ کر واپس گلی میں آ گیا۔ جب تک میں بوجھل قدموں سے گلی میں پیدل چلتا رہا، میری سوچ اس کے آنسوؤں میں بھیگتی رہی۔ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے وقت بھی میں اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ پہلی بار میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اس وقت پتا چلا کہ دل و جان سے چاہنے والی ایک عورت کی محبت مرد کو کتنا کمزور بنا دیتی ہے، بلکہ ذہنی طور پر بھی بیکار کر دیتی ہے۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر ہوش آیا کہ دشمن کے دروازے پر پہنچتے وقت میں اپنی دل نواز محبوبہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ایسے ہی وقت کہتے ہیں محبت اچھے خاصے مرد کو الو بنا دیتی ہے۔ میں نے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچ کے ذریعے کمال احمد سے کہا، میں فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں اور اب دستک دینے والا ہوں۔ اگر مادام دروازہ کھولنے سے انکار کرے تو تم کسی بہانے سے وہ دروازہ ضرور کھولنا۔ دروازہ کھلتے ہی میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اسے ہدایت دینے کے بعد میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازے پر دستک دی۔ دل اس لیے دھڑک رہا تھا کہ میں خطرے کے منہ پر دستک دے رہا تھا۔ فلیٹ کے اندر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ مدام نے دروازے کے پاس آ کر کمال کا راستہ روک لیا تھا اور اسے دروازہ کھولنے سے منع کر رہی تھی۔ کمال اسے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنے والا فلیٹ کا چوکیدار ہوگا، وہ دروازہ کھول کر چوکیدار کو دوسرے وقت آنے کے لیے کہے گا۔ مدام راضی ہو گئی، لیکن اس نے پیچھے سے کمال احمد کے سر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے تاکہ کوئی خطرے کی بات ہو تو وہ فوراً کمال کو کھینچ کر دروازہ بند کر لے۔ لیکن جب کمال نے دروازے کی چٹخنی گرائی تو میں نے کمال کو کچھ پوچھنے اور مدام کو ذرا سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ میں نے دروازے پر ایک زور کی لات ماری۔ وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے دور چلے گئے۔ میں نے اندر آ کر فوراً ہی دروازے کو بند کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس ہنگامے سے ماسٹر یوشے بیدار بھی ہو جائے گا تو مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھا۔ میری سوچ کی لہروں کو گرفت میں نہیں لے سکے گا، کیونکہ میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑا ہوا تھا۔
اور ماسکنگ نے میرے چہرے کو بدل دیا تھا۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہی سب سے پہلے ماسٹر یوشے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ میں اسے سوتے میں دبوچ لوں، مگر اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میرے منہ پر ایک لات پڑی۔ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا، ایک دم سے الٹ کر صوفے پر گر پڑا۔ لات مارنے والا کون تھا یا کون تھی؟ وہ میرے سامنے کراٹے فائٹ کے لیے پینترا بدل کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ماسٹر یوشے کی طرف دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گیا، کیونکہ وہ بستر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا اور طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا، بیٹے تم نے ماسٹر یوشے کو ایسا ہی چوہا سمجھا تھا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ آ جاتا؟ میں اس اجنبی زبان والی کو اسی لیے ساتھ لایا تھا کہ اس کے ساتھ جو پلاننگ کروں وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ میں پچھلی رات سے اپنی سوچ کے ذریعے تمہیں یہ تاثر دے رہا تھا کہ میں نیند کا کچا ہوں۔ میں کچا ہوں نہ بچہ ہوں، اپنے شیطانی ارادے کا سچا ہوں۔ میں پوری ایک بوتل پی کر بھی ہوش میں رہ سکتا ہوں۔ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مدہوشی کا تماشا کر رہا تھا۔ ابھی سونے کا بہانہ کر کے اپنے ذہن کے چاروں طرف حفاظتی شعاؤں کی دیوار کھڑی کر دی تھی تاکہ میری سوچ تک نہ پہنچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ میں سو چکا ہوں اور تمہیں اطمینان ہو گیا تھا۔ اسی لیے بڑے اطمینان سے اس چوہے دان میں چلے آئے۔ اب آ ہی گئے ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے چہرے سے نقاب اتار دو، آئی لائنز کو الگ کر دو اور اپنی زبان کھولو تاکہ میں ایک آقا کی طرح تمہیں اپنا غلام بنا لوں۔ میں تو مرتے دم تک اس کا غلام نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی صوفے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ذرا محتاط ہو کر پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ اسی وقت مدام کا ایک ہاتھ میری گردن پر پڑا، اس کی ایک ٹھوکر میرے گھٹنے پر پڑی۔ میں فرش پر گر کر لڑکتا ہوا دور تک گیا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر یوشے نے غصے سے کہا، فرات تم اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتے، اب دیکھو کہ سونیا تمہاری زبان کیسے کھلوائے گی۔ اس نے سونیا کی زبان میں اس سے کچھ کہا۔ اس کی بات سنتے ہی سونیا یوگا کے اصولوں کے مطابق سانس کھینچتے ہوئے کراٹے کے ہاتھ تولنے لگی۔ یوگا کے اصولوں پر میں نے بھی سانسوں کی مشقیں کی تھیں۔ اس کے جواب میں جب میں سانسوں کو کھینچ کر کراٹے کے لیے پیترا بدلنے لگا تو وہ محتاط ہو گئی۔ پھر اچانک ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کراٹے کے 2-4 ہاتھ دکھائے۔ میں نے صرف اس کے ہاتھوں کو نہیں روکا بلکہ جواباً کراٹے کے بھاری ہاتھ جمائے۔ وہ مار کھا کر ذرا پیچھے ہٹی تو میں نے گھوم کر 2 عدد رولنگ کک جمائی۔ وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ میری رولنگ کک ایسے نشانے پر بیٹھی تھی کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ تب میں نے اس شیرنی کو خراتے ہوئے دیکھا۔ غصے کی شدت سے اس کی سانولی رنگت تانبے کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں وحشت اور جنون سے ابل رہی تھیں۔ اس نے کی یا کے اصول پر للکارنے والی چیخ ماری کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ پھر اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھی ہونے لگیں۔ ایک انگلی سیدھی ہوتی تھی اور شب کی آواز کے ساتھ ایک چمکتا ہوا فولادی نوکیلا ناخن نکل آتا تھا۔ دوسری انگلی کھلتی تھی تو دوسرا نوکیلا ناخن نکل آتا تھا۔ میں حیرت زدہ اور دہشت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ جنگلی درندے کی خاصیت رکھنے والی عورت اپنے چھپے ہوئے پنجے کھول رہی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ اس سانولی حسینہ کی انگلیاں کیوں موڑی رہتی تھیں اور فولادی ناخن کہاں چھپے رہتے تھے۔ ان انگلیوں میں کسی میکینزم کے تحت وہ ناخن چھپائے جاتے تھے۔ اس البیلی حسینہ کو دیکھ کر اور اس کے ملائم ہاتھوں کو تھام کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گوشت پوست کی انگلیوں سے خنجر نما ناخن نکل سکتے ہیں۔ وہ دن کی روشنی میں چمک رہے تھے، شپ شپ جیسے بجلی کونتی ہو ویسے ہی ناخن نکل کر چمک رہے تھے، شپ شپ۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ اگر ایک خنجر ہوتا یا 2 ہوتے تو میں کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لیتا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ بھی داؤ پیچ جانتی تھی۔ میں نہتھا ہو کر اس کے حملوں کو روکتا تو اس کے ناخن کہیں نہ کہیں ضرور کھپ جاتے۔ آخر میں نے اپنی صلاحیتوں کو آخری بار آزمانے کے لیے اس کو شعلہ باز نگاہوں سے دیکھا۔ میری آنکھوں کی مقناطیسی کشش مضبوط قوت ارادی رکھنے والوں کو کسی حد تک کھینچ لیتی تھی، مگر میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے باوجود میری آنکھوں نے فریال کو پہلی ملاقات میں متاثر کیا تھا، مگر یہی آنکھیں پوری قوت سے مادام سونیا پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، یعنی ذرا سا متاثر ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔
وہ حملہ کرنے کی جھونک میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے 10 ناخون صوفے میں جا کر پیوست ہو گئے۔ جب وہ باہر نکلے تو صوفے کے ایک حصے کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ اس کے پلٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی کمر پر ایک لات ماری۔ وہ چیخ مار کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے دوسری طرف گھوم کر اس کی ران پر ایک رائٹ کک ماری۔ وہ مار کھا کر خراتی ہوئی پلٹ گئی۔ پلٹتے ہی دایاں پنجہ مارا، میں اچھل کر پیچھے گیا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھرتی سے پیچھے ہٹنے کے باوجود اس کے فولادی ناخون میرے شانے تک پہنچ گئے تھے۔ کچھ گوشت، کچھ خون، قمیص کا کچھ حصہ نوچ کر لے گئے تھے۔ میرے شانے میں ایسی جلن ہو رہی تھی جیسے انگارے بھر دیے گئے ہوں۔ وہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فولادی ناخون میرے چہرے پر آئے۔ پتہ نہیں وہ میرے چہرے سے کتنا گوشت نوچ کر لے جاتی۔ پتہ نہیں میں کس طرح بچ گیا۔ میرے دماغ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے فوراً ہی فرش پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے 5 فولادی ناخون سیدھے اس دیوار پر آئے جہاں میرا چہرہ تھا۔ اب وہاں چہرہ نہیں تھا، اس لیے وہ دیوار کا پلاسٹر اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی وقت میں نے اپنے سر سے اس کے پیٹ میں ٹکر ماری۔ وہ پیٹ پکڑ کر کرراتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے ایک گھونسا اس کی ناک پر رسید کیا۔ وہ ایک دم سے چکراتی ہوئی صوفے کے قریب فرش پر اوندھے منہ گر پڑی۔ میں نے اس پر چھلانگ لگائی، اوپر آ کر اس کی پشت پر اپنے گھٹنے سے دباؤ ڈالا، پھر اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اب اس کے تمام فولادی ناخون میری گرفت میں تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جد و جہد کرے گی، لیکن وہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ میرا وہ گھونسا اتنا زبردست تھا کہ اس کی ناک سے اور منہ سے خون ابلنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے ہی لہو میں بھیگ رہا تھا۔ بس یہی موقع تھا۔ میں اس پنجے والی کی کلائیاں توڑ کر اس کے فولادی ناخونوں کو ہمیشہ کے لیے بیکار کر سکتا تھا، مگر نہ کر سکا۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ ان فولادی ناخونوں نے مجھے اس طرح الجھا دیا تھا کہ میں اپنی حفاظت کرنے کے دوران ماسٹر یوشے کو بھول گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر پیتل کے گلدان سے میرے سر پر ضرب لگائی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ سونیا کی کلائیاں میری گرفت سے نکل گئیں۔ میں چکرانے کے باوجود ماسٹر یوشے کی طرف غرا کر پلٹ گیا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اس پر ایک اندھی چھلانگ لگائی، مگر منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ دوبارہ اٹھنے سے پہلے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہاں میری قوت مدافعت جواب دے گئی۔ میں بے دم ہو کر فرش پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن سے میں نے اتنا ہی محسوس کیا کہ میرے چہرے سے ماسک نوچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ انسان اپنی زندگی میں کتنی ہی بار مرتا ہے، کتنی بار جیتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں رہ کر وقتی طور پر دنیا والوں کے لیے مر چکا تھا۔ اس وقت نہ کوئی میرا دوست تھا، نہ کوئی دشمن تھا، نہ ہی اس بات کا افسوس تھا کہ میں ماسٹر یوشے کے شکنجے میں آ گیا ہوں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا جب میں زندہ ہوتا۔ میرا جسم لاش کی طرح ساکت تھا۔ دماغ کو بے ہوشی کے نام پر موت آ چکی تھی۔ میں خود نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری روح اس وقت کس جہاں میں پرواز کر رہی تھی۔ کبھی کبھی موت اس طرح بھی واقع ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس دنیا کے ہنگاموں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر بہت دھیرے دھیرے میرا ذہن جاگنے لگا۔ اس وقت میں نے سپنے کی آنکھ سے دیکھا کہ میری فریال میرے لیے رو رہی ہے۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تم جاؤ گے تو میری جان چلی جائے گی، وہ مجھے روک رہی تھی، میرے پاؤں میں اپنے پیار کی زنجیریں ڈال رہی تھی۔ اسی وقت ایک بہت بڑا عقاب آسمان کی بلندیوں سے اڑتا ہوا آیا۔ ہمارے سامنے آ کر اس نے پنجے کھول دیے اور اپنے فولادی ناخون سے فریال کی محبت کو نوچنے لگا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پنجوں میں اٹھا لیا اور مجھے اڑا کر فریال سے دور لے جانے لگا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہی تھی، واپس آ جاؤ فرہاد، واپس آ جاؤ۔ مگر وہ عقاب مجھے اس سے دور بلندی پر اڑاتا لے گیا۔ پھر بہت دور لے جانے کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی گہری کھائی میں گرا دیا۔ اتنی گہری پستی میں گرتے ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ پہلے مجھے فلیٹ کی چھت نظر آئی کیونکہ میں فرش پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ پھر مجھے ماسٹر یوشے کا شیطانی چہرہ نظر آیا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بیٹے فرہاد، میں نے تمہارا نقاب اتار دیا ہے، اب تمہاری آنکھوں پر آئی لینس بھی نہیں ہے۔ میں بوکلا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ٹٹولنے لگا۔ میری سوچ نے کہا مجھے اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ میں اٹھنے لگا۔
ابھی ٹھیک طرح بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میری سوچ نے کہا، بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ذرا لیٹے رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں فوراً ہی لیٹ گیا۔ پھر میری سوچ نے کہا، دشمن سامنے ہے، لیٹے رہنا حماقت ہے، مجھے اٹھ جانا چاہیے۔ میں جھنجھلا گیا کہ یہ اٹھنے بیٹھنے کی حماقت کیا ہے۔ اسی وقت ماسٹر یوشے نے قہقہا لگا کر کہا، بیٹے اتنی دیر سے تم نہیں سوچ رہے تھے؟ میں تمہیں بیٹھنے اور لیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اب تمہارا ذہن میری گرفت میں آ گیا ہے اور تم ذہنی طور پر میرے غلام بن چکے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے سوچ کے ذریعے میرے دماغ کو حکم دیا، چلو اٹھو۔ میرے دماغ میں ایسی حاکمانہ سوچ ابھری تھی کہ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن مجھے ضد ہو گئی تھی۔ میری سوچ کی قوت نے اسی کی طرح حاکمانہ انداز میں کہا، میں نہیں اٹھوں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری حکم حضوری پر وہ کسی طرح میرے دماغ میں ہلچل مچائے گا۔ اس سے پہلے ہی میں اس کے دماغ کو گڑبڑانے لگا۔ وہ کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے سنبھل کر سیدھا ہو گیا۔ میری سوچ کی لہروں نے کسی حد تک اس کے دماغ پر اثر کیا تھا، مگر اس کے بعد ہی میری وہ سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک پہنچنے میں ناکام ہونے لگیں۔ اس نے پھر اپنے دماغ کے اطراف حفاظتی شعاؤں کے پہرے بٹھا دیے تھے اور میری ناکامی پر قہقہے لگا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی سوچ کی لہروں نے مجھ پر حملہ کیا۔ بڑا زبردست حملہ تھا۔ میں اپنی سوچ کی لہروں کو مستحکم بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہ جانے وہ کیسی شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ میرا دماغ اس کی سوچوں کی حرارت سے تپنے لگا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے علم میں کتنی گہرائی تک ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے اس علم کے ابتدائی مرحلے سے گزرنے کے بعد خود کو دنیاوی ہنگاموں میں الجھا دیا تھا، لیکن اس نے اس علم کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ طلوع ہوتے ہوئے سورج پر اپنی نظریں جما کر سوچ کی لہروں کو حرارت بخشتا تھا، جبکہ میں شمع کی لو پر اور پورے چاند پر نظریں جمائے رکھنے کی مشقیں کرنے کے بعد اس علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھا تھا۔ پھر وہ سورج سے نظریں ملانے والا مجھ پر حاوی کیسے نہ آ جاتا۔ اس کی سوچ کے جھٹکوں نے میری قوت ارادی کو خاک میں ملا دیا۔ میں اس کے حکم کے مطابق اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف سے ذرا بھی ڈھیل ملتی تو میں بچاؤ کی ترکیب کرتا تھا، لیکن وہ پھر میرے دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ میں سوچ کے ذریعے اس سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میری کھوپڑی کے اندر دماغ بری طرح دکھ رہا ہے۔ میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ادھر سے ادھر ڈگمگانے لگا۔ اس نے سوچ کے ذریعے حکم دیا، تمہارے قریب صوفہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے ڈھیل دے دی تھی، مجھے سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا تاکہ میں اپنے طور پر کچھ سوچ سمجھ سکوں۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شیطان مسلسل میرے ذہن میں جھانکتا رہے گا، اور اس وقت بھی میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ سن رہا ہوگا، اور وہ واقعی سن رہا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر ذرا آرام سے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں پہلی بار سونیا پر نظر پڑی۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر برف کی تھیلی رکھی ہوئی تھی تاکہ اس کی ناک سے خون بہنا بند ہو جائے۔ مجھے ماسٹر یوشے کی گرفت میں دینے کے لیے اس حسین چڑیل نے میرے ہاتھوں سے بہت مار کھائی تھی۔ ماسٹر یوشے نے سونیا کی طرف دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، تم نے مادام سونیا کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ خون تو بند ہو گیا ہے مگر اس کا سر ابھی تک چکرا رہا ہے۔ میں بارہا یہ تسلیم کر چکا ہوں کہ تم حیرت انگیز طور پر دلیر بھی ہو اور ذہین بھی۔ ہم 4 ماسٹر تمہارے جیسے تراشیدہ ہیروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں ایک بار بیل منڈو کی سوچ کے ذریعے تمہیں بہت بڑی آفر دے چکا ہوں کہ تم میرے تابع فرمان بن جاؤ، میرے لیے کام کرتے رہو۔ میں تمہارے قدموں میں دنیا کی تمام خوشیاں لا کر ڈال دوں گا۔ تم ایسی عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے کہ ایسی زندگی کسی کو خوابوں میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میں اب بھی تمہارا قدردان ہوں اور یہ آفر اب بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے جواب دینا چاہتا تھا مگر میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو تمہارا حلق خشک ہو رہا ہے، پانی پیو گے یا وسکی؟ میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میز پر سے ایک گلاس اٹھایا اور پانی لانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا۔ میں کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ کمال احمد کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے اس کا جواب دیا،
کمال اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ دوسرے کمرے میں آخری نیند سو رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ بیچارہ ایک بے گناہ انسان مارا گیا تھا۔ ماسٹر یوشے نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا، میں خواہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تمہارے ہاتھ آنے کے بعد میں اس ملک کو جلد از جلد چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کمال احمد میرے پیچھے قانون کا سہارا لینے کے لیے زندہ رہے۔ میں نے پانی پی کر گلاس میز پر رکھ دیا۔ گلاس رکھتے وقت سونیا کی طرف نظریں گئیں تو وہ اپنی بڑی بڑی کٹورا جیسی آنکھوں سے میرے چہرے کو تک رہی تھی۔ پھر وہ ماسٹر یوشے سے اجنبی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ ماسٹر یوشے نے اس کی بات کا جواب دینے کے بعد مجھ سے کہا، یہ پوچھ رہی ہے کیا تم وہی آدمی ہو جس نے اس سے مقابلہ کیا تھا اور اسے کمزور بنا کر بستر پر گرا دیا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا سونیا نے میرے چہرے سے ماسک اترتے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، یہ 1 گھنٹے سے آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی، ابھی آنکھیں کھول کر تمہیں دیکھا ہے۔ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں لیڈی کلر کہہ رہی ہے۔ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہنے والے ہمیشہ فریب کھاتے ہیں۔ ماسٹر یوشے نے کہا، تمہارے اندر بہت سی خصوصیات ہیں۔ سونیا غلط نہیں کہہ رہی ہے کہ تم اپنی صورت و شکل، قد و قامت کے لحاظ سے لیڈی کلر ہو۔ تمہاری یہی خصوصیت بھی ہمارے بہت کام آئے گی۔ دیکھو، اب تک تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، میرا بہت سا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ اس عرصے میں کروڑوں ڈالر کا بزنس کر چکا ہوتا۔ ایسی صورت میں تم خود ہی سوچو کہ اگر تمہاری جگہ کوئی دوسرا یہاں ہوتا تو کیا میں اسے زندہ چھوڑ دیتا؟ نہیں، میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو تم اسے کچا چبا جاتے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے قدردان ہو، میری صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہو اور میری صلاحیتوں سے کوئی بہت ہی اہم کام نکالنا چاہتے ہو۔ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، صرف ایک کام نہیں، ہزاروں کام تم سے نکالتا رہوں گا۔ تمہاری سلامتی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم راضی خوشی میرے کام آتے رہو۔ انکار کرو گے تو بیل منڈو جیسی حالت ہوگی۔ وہ بھی بہت ضدی تھا، لیکن میرا ہر حکم بجا لانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تم انکار کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ میں نے ماسٹر یوشے کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ماسٹر یوشے، تم نے بیل منڈو جیسے ضدی لوگوں کو دیکھا ہے جو تمہارے حکم سے انکار کرتے تھے، پھر تمہاری طرف سے ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہو کر تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ اس وقت بھی تم نے مجھے کافی دیر تک ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا تھا۔ میرا سر اب تک دکھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دماغ کو پہنچنے والی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے جبراً مجھے اپنے لیے استعمال کرنا چاہا تو کسی بھی وقت بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہو۔ میں ابھی انکار نہیں کروں گا، تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن کوئی لمحہ ایسا ضرور آئے گا جب میں ترپ چال چل سکوں گا۔ ماسٹر یوشے میری باتوں کو بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں اور گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ میں سوچ کے ذریعے یہ سمجھ گیا کہ وہ میری باتوں کی صداقت کو تسلیم کر رہا تھا، اور یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میں ایسا آدمی ہوں جس سے جبراً کوئی حکم منوایا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ مجھ سے کوئی کام نکالے گا تو دوستانہ انداز میں ہی نکال سکتا ہے، ورنہ وہ اب تک میری صلاحیتوں کو آزماتا آیا ہے، بلکہ میری صلاحیتوں سے دہشت زدہ ہو کر آیا ہے۔ اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بیل منڈو جیسے لوگوں سے مختلف ہوں۔ میں نے اپنی باتوں پر مزید زور دیتے ہوئے کہا، ماسٹر یوشے، اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ میرا نام فرحات علی تیمور ہے۔ میں تمہارے کام آتے آتے یا تو تمہیں ڈبو دوں گا یا خود ڈوب جاؤں گا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ جب میں دیکھوں گا کہ ذہنی اذیتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں اور جو بات تم کہہ رہے ہو وہ میرے مزاج کے خلاف ہے اور میں اسے نہیں مان سکتا، تو میں فوراً ہی اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، اور کب ایسا کروں گا یہ تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا۔ ماسٹر یوشے نے ایک گہری سانس لی، پھر تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، فرحات، تم بہت عرصے سے مجھے پریشان کر رہے ہو۔ میرا کتنا نقصان کر رہے ہو یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ باقی ماسٹروں کا بھی حکم یہی ہے کہ تمہیں زندہ رکھا جائے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، ورنہ میں تمہیں ابھی اسی جگہ
ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تم کتنے خطرناک ہو، کس وقت کون سا پیترا بدلو گے، لہٰذا میں دوستانہ انداز میں تم سے کہتا ہوں کہ ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ جب تک تم ہمارے ساتھ مل کر کوئی کارنامہ انجام نہیں دو گے، اس وقت تک ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ جب تم پر اعتماد ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی ذہنی اذیتوں میں مبتلا نہیں کروں گا، ورنہ دوسری حالت میں تم ہمیشہ میرے غلام بنے رہو گے، تمہارا دماغ میرے کنٹرول میں رہے گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بات تو ایک ہی ہوئی، خواہ تم دوستانہ انداز میں آگے بڑھو یا دشمن کی طرح اپنے لیے استعمال کرو، بات تو صرف ایک ہی ہے کہ تم میرا دماغ اپنے کنٹرول میں رکھو گے، مجھے آزاد نہیں کرو گے۔ ہاں، جب تک تم پر پوری طرح اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہی کروں گا۔ تم میری اس کمزوری کو سمجھتے ہو کہ میں 24 گھنٹے تم پر پہرا نہیں لگا سکوں گا، کبھی مجھے سونے کے لیے یا کبھی دوسرے معاملات میں الجھنے کے لیے تم سے غافل ہونا پڑے گا۔ ایسے وقت تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے اور دوسرے ماسٹروں نے خوب سوچ سمجھ کر پلاننگ کی ہے کہ جب تم ہاتھ آؤ گے تو تمہیں کس طرح قابو میں رکھا جائے گا۔ میری عدم موجودگی میں باقی تینوں ماسٹر تمہیں کنٹرول کریں گے۔ 2 ماسٹروں کے ذہن کو تم پڑھ چکے ہو، لیکن چوتھے ماسٹر کو نہ تم نے دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے دماغ کو پڑھ سکتے ہو۔ وہی دور سے تمہاری نگرانی کرتا رہے گا۔ اس کے باوجود ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ تمہارا جیسا ذہین اور دلیر آدمی نہ جانے کس وقت کیا کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ تو تم سے دوستی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دشمنی کر سکتے ہیں۔ دوستی بھی صرف اس حد تک کر سکتے ہیں کہ تمہارا دماغ ہمارے کنٹرول میں رہے، خواہ کتنی ہی دیر کے لیے رہے۔ اگر تم ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو اور اگر تمہاری کچھ شرطیں ہوں تو ہم تمہاری دوستی کے لیے ان شرطوں کو بھی قبول کر لیں گے، یعنی میرے دماغ میں جھانک کر میری سوچ کو نہ پڑھو، کیونکہ میں وہ شرطیں سوچنا چاہتا ہوں۔ بے شک تمہیں سوچنے کی مہلت ملنی چاہیے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ذہن میں جھانک کر تمہاری سوچ کو نہیں پڑھوں گا، ویسے بھی اگر پڑھوں گا تو تم خود محسوس کر لو گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ مادام سونیا کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے اجنبی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا سوچ کے ذریعے یہ ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماسٹر یوشے سونیا سے باتیں کرنے کے بہانے میری طرف متوجہ تو نہیں ہے، لیکن نہیں، اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر رہا تھا۔ اس نے اس اعتماد کے ساتھ مجھے چھوڑ دیا تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اچانک ہی اس پر حملہ کر کے اس کا گلا دبوچنا چاہتا تو وہ ایک ہی پل میں وہ اپنے دماغ کے ذریعے میرے دماغ میں زلزلے کے جھٹکے پہنچا دیتا۔ میں اس کے اعتماد کو سمجھ رہا تھا اور میں نے جو تھوڑی دیر کی مہلت لی تھی تو محض اس لیے کہ مجھے فریال کی فکر تھی۔ بار بار میرا دماغ فریال کی طرف مائل ہوتا تھا، اس کے متعلق کچھ سوچنا چاہتا تھا، لیکن اب تک میں نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ میں نے جہاں فریال کو 1 گھنٹے تک انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، اب وہ وہاں نہیں تھی، میرے حکم کے مطابق وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہاں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ہولے سے اس کے دماغ پر دستک دی تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ فوراً ہی کار کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ میں نے اس سے کہا، فریال، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا، اور اس بات کی خوشی ہے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو۔ یہ تو تم نے اچھا کیا کہ تم اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی ہو۔ میں تمہیں ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرا دماغ ماسٹر یوشے کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ میں فی الحال اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا، اس سے جھوٹ بولوں گا یا جس طرح بھی اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کروں گا، وہ میرے دماغ کے ذریعے میرے منصوبوں کو پڑھ لیا کرے گا۔ میں نے اب تک تمہارا یہاں ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کروں گا۔ میں تمہیں پھر سمجھاتا ہوں کہ مجھ سے دور رہنا، ان شیطانوں کے قریب نہ آنا۔ میں بہت جلد تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ میری باتیں سن کر فریال رونے لگی۔ وہ پرس سے رومال نکال کر آنسو پوچھ رہی تھی اور سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، میرا دل پہلے سے گھبرا رہا تھا، میرا دماغ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو روک دوں، جانے نہ دوں، اس لیے کہ دشمن بہت مکار ہے، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ آپ کو طوفانوں سے کھیلتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، مگر جن طوفانوں کے بیچ آپ مجھے چھوڑ گئے ہیں، میں تنہا کیسے ان طوفانی حالات سے لڑتی رہوں گی؟ میرا دنیا میں کون ہے؟
मैंने उसे तसल्ली दी, हौसला ना हारो फरियाल, तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरी हिम्मत भी पस्त हो जाएगी। मैं जो दुश्मन से निजात हासिल करके एक नई जिंदगी की तरफ लौटूंगा तो महज तुम्हारी खातिर। तुम सब्र और तहम्मुल से मेरा इंतजार नहीं करोगी तो मैं यहां कदम कदम पर मायूस होता जाऊंगा। वादा करो फरियाल, अब तुम आंसू नहीं बहाओगी। तुम्हारे आंसू मेरे दिल में कांटे बनकर चुभते हैं। वो आंसू पोंछ चुकी थी और अब अपने दिल पर जबर करती हुई कह रही थी, आप जो कहेंगे वही करूंगी और वही करती आ रही हूं। मैंने कभी आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया। अब आप मुझसे दूर हो गए हैं। अब मुझे आप ही का इंतजार करना है, खा आपके इंतजार में सारी जिंदगी क्यों ना गुजर जाए, मगर मैं सब्र और तहम्मुल से आपका इंतजार करती रहूंगी। आपसे वादा करती हूं, आप मायूस ना हो, हौसले से काम लेते रहें, क्योंकि हौसला ही आपको जल्द अज जल्द मुझ तक पहुंचाएगा। फरियाल, मैंने बहुत थोड़ी सी मोहलत मास्टर यूशे से हासिल की है ताकि तुमसे बातें कर सकूं। अब वक्त खत्म हो रहा है, मैं तुमसे बिछड़ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जब भी मुझे मौका मिला मैं सोच के जरिए तुमसे मुलाकात करूंगा। खुदा हाफिज फरियाल। फरियाल से गुफ्तगू करने के बाद मैंने फौरन ही मास्टर यूशे के जहन में झांक कर देखा तो उसके दिमाग में मादाम सोनिया की अजनबी जबान गुटमुट होती नजर आ रही थी। क्योंकि वो मेरी जबान समझ में नहीं आती थी, इसीलिए मैं उसे गुटमुट कह रहा हूं। कहने का मकसद यह है कि मास्टर यूशे की सोच उसकी तरफ मुतवज्जे थी। वो अपने वादे के मुताबिक मेरे दिमाग में नहीं झांक रहा था। मैंने मुतमईन होकर उसे मुखातिब किया, तुमने वाकई दयानतदारी से मेरी सोच को नहीं पढ़ा है। चूंकि ये हमारी दोस्ती का पहला मरहला है, इसलिए मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद नहीं करूंगा। लगता है इस दोस्ती को मुस्तहकम बनाने के लिए तुम मुझे अपने एतमाद में ले रहे हो। मैं देखूंगा कि आइंदा भी तुम इसी दयानतदारी से पेश आते हो या नहीं। बहरहाल मेरी पहली शर्त सुनो। मास्टर यूशे जरा सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। सोनिया भी मेरी जानिब यूं देख रही थी जैसे अगर वो न देखती तो उसकी निगाहें बेचैनी में मुब्तला हो जाती। मैं खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूं, अगरचे मैं उसकी जबान को नहीं समझता था, उसकी सोच को नहीं पढ़ सकता था। इसके बावजूद औरत की आंखें, खुसूसन वो आंखें जो बार बार पलट कर देखती हैं, छुपाए नहीं छुपती, अपने दिल का राज अयां कर देती हैं। उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा महबूबाना अंदाज में मुझे नहीं देख रही थी, मगर उसकी निगाहों में पसंदीदगी जरूर थी। मास्टर यूशे ने हंसते हुए कहा, फरहाद तुम अपनी शर्त सुना रहे थे, लेकिन सोनिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ये जो औरतें हैं ना, इसी तरह मर्द को दिमागी तौर पर दिवालिया कर देती हैं। ये सब छोड़ो यार और काम की बातें करो। मैंने झेंप कर सोनिया की जानिब देखा, वो भी मेरी जानिब देख रही थी, मगर उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आई थी। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए मास्टर यूशे से कहा, पहली शर्त यह है कि आपने मिस्टर सईद अहमद से जो वादा किया था कि जब भी फरहाद तुम्हारी गिरफ्त में आएगा तुम वो माइक्रोफिल्म वापस कर दोगे, लिहाजा तुम्हें पहली फुर्सत में अपने वादे के मुताबिक वो फिल्म वापस करनी चाहिए। उसने माइक्रोफिल्म का जिक्र सुनकर मुझे नागवारी से देखा, मगर फौरन ही संभल कर मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फरहाद ये हुब्बुल वतनी छोड़ दो, हम हर मुल्क की कमजोरियां अपने हाथ में रखते हैं। ये माइक्रोफिल्म बहुत काम की है, इस मुल्क की भी एक कमजोरी हमारे हाथ आ गई है, लिहाजा इसे वापस करने की शर्त पेश न करो। मैंने कुर्सी के हत्थे पर जोशीले अंदाज में हाथ मारते हुए कहा, यही सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है। इससे इनकार करोगे तो मुझे पाने के बाद भी खो दोगे। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। मास्टर यूशे तशवीश भरी निगाहों से मुझे देखने लगा। वो सोच रहा था कि मेरी इतनी बड़ी शर्त को कैसे तस्लीम कर सकता है, क्योंकि इस माइक्रोफिल्म से उन्हें सिर्फ करोड़ों रुपए का फायदा ही नहीं था, बल्कि उन मास्टरों को हमारे मुल्क पर हाकिमाना कुव्वत हासिल हो जाती, और वो इतना बड़ा नुकसान नहीं करना चाह रहा था। उसने परेशान होकर कहा, देखो फरहाद, जिद ना करो, तुम अपनी जिद से हमें जीत नहीं सकोगे। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम भी मेरे मिजाज के खिलाफ मुझे नहीं जीत सकोगे। तुम ये बातें जबान से समझा रहे हो और मैं अपनी इस जिद को अमली तौर पर साबित कर सकता हूं। उठो और मुझे ज़हनी अजाब में मुब्तला करो। मैं मर जाऊंगा मगर मुल्क के किसी नन्हे से नन्हे राज का भी सौदा नहीं करूंगा। वो मुझे क्या आजमाता, वो तो एक अरसे से मेरे जिद्दी मिजाज को समझता आ रहा था। उसने मजबूर होकर कहा,
اچھی بات ہے، میں اس شرط کو اپنی مرضی سے قبول نہیں کر سکتا۔ اسے تینوں ماسٹروں کے سامنے پیش کروں گا اور تھوڑی دیر بعد ان کا فیصلہ سنا دوں گا۔ تم اپنی دوسری شرط بیان کرو۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میری پہلی شرط کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ جب تک ایک شرط منظور نہ ہو، دوسری شرط میں کس امید پر پیش کروں؟ تم اپنے ساتھی ماسٹروں سے پہلے مشورہ کر لو۔ ماسٹر یوشے نے مجبور ہو کر مجھ سے کہا کہ ابھی وہ اپنے ساتھیوں سے اس سلسلے میں بات کرے گا اور تھوڑی دیر بعد مجھے جواب دے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اپنے ساتھی ماسٹروں سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ میں بہت پہلے ماسٹر یوشے کے ذریعے 2 ماسٹروں کی سوچ کو پڑھ چکا تھا، یعنی ان کے دماغ تک پہنچ چکا تھا۔ میں جب بھی چاہتا ان کے منصوبوں سے باخبر ہو سکتا تھا۔ صرف چوتھا ماسٹر ایسا تھا جس کے دماغ تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ بڑے ہی پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا تھا۔ شاید اسے میرے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے مشورے میں چوتھا ماسٹر شریک ہوتا ہے یا نہیں۔ میرا خیال درست نکلا۔ چوتھا ماسٹر بالکل ہی غائب ہو چکا تھا۔ ماسٹر یوشے اس وقت صرف 2 ماسٹروں سے مشورے کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک ماسٹر دانیال تھا جو آگ کا دیوتا کہلاتا تھا، جس کی بیٹی اینجلا کو میں نے مار ڈالا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے خار کھائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری شرط سننے کے بعد ماسٹر یوشے سے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ تم فرات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو۔ ایک بار مجھے اس کا سامنا کرنے دو، میں اسے اپنی آتشی قوتوں سے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میں ماسٹر یوشے کے ذریعے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تیسرا ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا، ماسٹر دانیال، تم اپنی بیٹی کے انتقام لینے کے لیے صرف نفرت سے فرات کے متعلق سوچ رہے ہو، ورنہ یہ بات ہم سب پر پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنی ذہانت اور دلیری سے ہم لوگوں کا کتنا وقت برباد کرتا رہا ہے۔ ویسے یہ اس کا مطالبہ بہت بڑا ہے۔ وہ مائکرو فلم ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ فرات کی اس پہلی شرط پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ ہم اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، فرات اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی شرط مانی جائے گی تب وہ دوسری شرط بیان کرے گا۔ اس کی ضد ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ماسٹر سائمن نے جواباً کہا، مجھے یقین ہے کہ فرات ہماری گفتگو کو سن رہا ہے۔ میں اس سے براہ راست باتیں کرنا پسند کروں گا۔ میں نے کہا، ہاں، میں تمام باتیں سن رہا ہوں اور اب تم سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ چاروں ماسٹروں میں تمہارے مشوروں کی زیادہ اہمیت ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے میری ضد نہ سمجھو، کیونکہ میں اصولی بات کر رہا ہوں۔ میں مجرمانہ زندگی سے نفرت کرنے کے باوجود تم لوگوں کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن اپنے ملک کے خلاف کسی حال میں بھی کوئی مجرمانہ حرکت نہیں کروں گا۔ اگر تم میرے جذبہ حب الوطنی کو سمجھ سکتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ یہ مائکرو فلم ملک سے باہر جائے۔ ماسٹر سائمن کا جواب سنائی دیا، میں تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں۔ تمہاری یہ شرط فی الحال ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ہم تمہیں دوست بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ایک ہی طرح سے اس بات کا تصفیہ ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب میں جو بات کہوں گا وہ تمہارے لیے قابل قبول ہوگی۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ فی الحال یہ مائکرو فلم نہ سعید احمد کو واپس ملے گی اور نہ ہی ہمارے پاس رہے گی۔ اسے ہم تمہارے پاس رکھیں گے اور تم ہمارے پاس رہو گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ماسٹر سائمن، یہ ماننا پڑتا ہے کہ تم واقعی ذہین ہو، بلکہ حد درجے چالاک ہو۔ جب میں تم لوگوں کے پاس رہوں گا تو دوسرے لفظوں میں یہ فلم بھی تمہاری ہی تحویل میں رہے گی۔ نہیں، تم غلط انداز میں سوچ رہے ہو۔ تم اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ وہ فلم جسے ہم تمہارے ملک کے خلاف کسی خاص موقع پر ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، وہ ہتھیار تمہارے پاس رہے گا اور تم ہمیں اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں دو گے۔ کیا تمہیں خود پر اعتماد نہیں ہے کہ اس مائکرو فلم کی حفاظت کر سکو؟ میں خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ بہت زیادہ ضد اچھی نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی پہلی شرط میں کسی حد تک لچک پیدا کرنا چاہیے۔ آخر میں نے ماسٹر یوشے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، لاؤ وہ مائکرو فلم مجھے دو۔ ماسٹر یوشے نے ماسٹر سائمن سے پوچھا، کیا یہ فلم فرات کے حوالے کر دوں؟ ہاں، سائمن کا جواب سنائی دیا۔ فرات سے کہہ دو کہ وہ فلم ہم اس کے پاس امانت کے طور پر رکھیں گے۔ اگر وہ دوستانہ انداز میں ہمارے لیے کوئی کارنامہ انجام دے گا تو وہ فلم اسے انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔
वरना इससे छीन ली जाएगी। मास्टर यूशे ने मुझसे पूछा, क्यों फरहाद, तुम मास्टर साइमन की बातें सुन रहे हो? हां, सुन चुका हूं। मुझे यह फैसला मंजूर है। लाओ, वो फिल्म मुझे दे दो। मास्टर यूशे ने वो फिल्म मुझे दे दी। मैंने उसे जेब में रखते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी जाती मामलात में मुदाखलत न की जाए और मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को अपना आला कार न बनाया जाए। मास्टर यूशे ने कहा, तुम ऐसी शर्तें पेश करते हो जो या तो काबिल कबूल नहीं होती या हमें उलझा कर रख देती हैं। साफ बात तो यह है कि तुम्हारे जैसे जिद्दी आदमी को ज़हनी अजियतों में मुब्तला करके हम अपना काम न निकाल सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे किसी दोस्त को, किसी अजीज रिश्तेदार को या तुम्हारी किसी महबूबा को अपनी मुट्ठी में रखें। जिस तरह समर को टारगेट बनाकर मैं सईद अहमद से अपना काम निकालता रहा हूं, उसी तरह मुझे यकीन है तुम्हारी भी कोई महबूबा होगी जिसे मैं हैंडल कर सकूंगा। मैं गुस्से और नफरत से उसे देखने लगा, लेकिन ऐसे वक्त भी मैं इस कदर मोहतात था कि फरियाल का नाम अपनी सोच तक नहीं ला रहा था, ताकि वो फरियाल को मेरी महबूबा की हैसियत से पहचान ना जाए। देखो फरहाद, तुम्हें गुस्सा करने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम महज मजबूर होकर ऐसा करेंगे। आखिर हमारी दोस्ती को आजमाने में मुजायका क्या है? तुम हमेशा दोस्त बनकर रहो और देखो कि हम तुम्हारी किसी महबूबा को आला कार बनाने के बजाय उसकी कितनी इज्जत करते हैं। हम तुम्हारी ये दूसरी शर्त इस तरह तस्लीम करते हैं कि जब तक तुम दोस्त बनकर रहोगे, हम तुम्हारे जाती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मैंने बेजार होकर सोचा कि अपनी शर्तें पेश करना फजूल है, क्योंकि ये मेरी शर्तें जानते तो हैं, लेकिन उन शराइत पर अपनी शराइत भी आयद कर देते हैं। हकीकतन देखा जाए तो इस वक्त मैं इनका कैदी था। इसके बावजूद मैं इन्हें मरूब करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ झुकना था और कुछ उन्हें झुकाना था। इसलिए मैंने कहा, अब मुझे कोई अपनी शर्त पेश नहीं करनी है। तुम मुझे बताओ कि अभी मुझसे क्या काम लेना चाहते हो। मास्टर यूशे अपनी जगह से उठकर मेज के करीब आया। वहां विस्की की बोतल में एक पैक की मिकदार बची हुई थी। वो उसे एक गिलास में उंडेलने लगा। मैं खामोशी से विस्की की उस बोतल को देख रहा था जो अब खाली हो चुकी थी। दूसरी बोतल इस फ्लैट में नहीं थी। फ्लैट के बाहर कमाल अहमद की कार की डिग्गी में मास्टर यूशे का एक सूटकेस रखा हुआ था और उस सूटकेस में शराब की वो बोतल थी जिसमें खोपड़ी को उलट देने वाली एक दवा मिला चुका था। यह सोचकर मुझे इत्मीनान हासिल हो रहा था कि मास्टर यूशे की शामत करीब आती जा रही है। जब भी वो अपने सूटकेस से शराब की वो बोतल निकालकर खोलेगा और उसमें से एक घूंट भी पिएगा तो उसके दिमाग से उसकी तमाम बातें ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चौक की तरह मिटती चली जाएंगी। दिमाग से बातें मिटने का मतलब यह है कि दिमाग की सोचें भी मिटेंगी और टेलीपैथी की तमाम सलाहियतें नाबूद हो जाएंगी। मास्टर यूशे मेरे इस खतरनाक चाल से बेखबर था। उसने मेज के करीब खड़े होकर शराब का एक घूंट पिया। मैं चाहता था कि वो एक ही घूंट में पूरा एक पैग हलक से उतार ले ताकि वो दूसरी बोतल की ख्वाहिश करे, मगर वो एक ही घूंट पीकर अपनी जगह वापस आ गया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यहां तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। फिलहाल हमारे साथ ऐश करो। अभी तुम्हारा पासपोर्ट बन रहा है, बल्कि पासपोर्ट और वीजा दोनों ही बन चुके होंगे। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी मेरा पासपोर्ट और वीजा कैसे बन सकता है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। हम मिनट्स में भी पासपोर्ट और वीजा बना लेते हैं। सिर्फ तुम्हारी तस्वीर की कमी है। अगर कोई हो तो मुझे दे दो। मैंने उसे बताया कि इस वक्त मेरे पास अपनी कोई तस्वीर नहीं है। मास्टर यूशे ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जरा खामोश रहो, मैं कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूं। तुम मेरी सोच से राब्ता कायम ना करना, अगर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। यह कहने के बाद शायद वो किसी के जहन में झांकने लगा। मैं तजस्सुस में गिरफ्तार था, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत नहीं करना चाहता था। 15 मिनट बाद उसने कहा, तमाम इंतजामात हो चुके हैं, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर की कमी है। वो थोड़ी देर बाद उतार ली जाएगी। अब हमें यहां से चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कमाल अहमद का कोई वाकिफकार यहां पहुंच जाए। हम कहां जाएंगे? फिलहाल तो इंटरकॉन चलेंगे। वहां मेरे और मादाम के लिए कमरे मखसूस हैं। तुम ही बताओ कि अब तक तुम कहां रहते थे? मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है और ना ही कोई मेरा यहां वाकिफकार है। तो फिर तुमने हमसे भागने के लिए किसकी गाड़ी इस्तेमाल की थी? जिस तरह तुमने गाड़ी के लिए कमाल अहमद को शिकार किया है,
اسی طرح میں بھی بوقت ضرورت کسی کو پکڑ لیتا ہوں۔ اس نے میری بات سے قائل ہو کر کہا، اچھی بات ہے، تمہارے لیے بھی انٹرکانٹ میں ایک کمرہ حاصل کیا جائے گا، اب یہاں سے نکلو۔